جذبہ، کہیں نفرت کا جذبہ، کہیں بہادری کا جذبہ، کہیں بزدلی کا جذبہ، کہیں سخاوت کا جذبہ، کہیں بخیلی کا جذبہ. مختلف جذبات سے انسان بنا ہے. ان میں سے کچھ جذبات اچھے ہیں اور کچھ جذبات برے ہیں. جو انسان اچھے جذبات رکھتا ہو وہ نیک انسان ہے، اور جس پر برے جذبات غالب ہوں وہ برا انسان ہے. ایک جذبے کا نام غصہ ہے. فطری طور پر اللہ تعالی نے انسان کو یہ عطا کیا. ایک جذبے کا نام شہوت ہے. اللہ تعالی نے فطری طور پہ انسان کو عطا کی. شہوت ہر فائدہ مند چیز کو حاصل کرنے کا دوسرا نام ہے، اور غصہ ہر نقصان دہ چیز کو دور کرنے کا دوسرا نام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کیا کہ انسان نقصان دہ چیزوں سے جان چھڑائے، ان کو اپنے سے دفع کرے، ان سے دور ہو. تو نقصان دہ چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غصہ عطا کیا. شہوت اور غصہ دونوں اگر اعتدال میں ہوں تو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر افراط و تفریط ہو تو دونوں نقصان دہ. آج کا عنوان غیظ و غضب، غصہ، اس لیے کہ اکثر دوستوں سے بات چیت کے دوران یہ بات سمجھ میں آتی ہے، حضرت مجھے کچھ پڑھنے کو بتائیں، دماغ بہت گرم ہے. تو اس گرمی کو نکالنا ضروری تاکہ اس کو بھی ٹھنڈ مل جائے. غصے کے 3 درجے ہیں. ایک درجہ ہے تفریط کا، کمی کا، کہ آدمی کی طبیعت ایسی ہو کہ غصہ بھی دلاؤ یا غصے والی بات بھی پیش آئے تو اسے غصہ ہی نہ آئے. یہ گدھے کی مانند ہے. ایسا انسان عام طور پر دیوس ہوتا ہے، بے غیرت ہوتا ہے، جبکہ شریعت نے غیرت کو پسند کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ تعالی مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا، لا ایمان لمن لا غیرۃ لہ، جس کے اندر غیرت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں. تو غیرت ایک پسندیدہ چیز ہے. مثال کے طور پر دین کے بارے میں غیرت کا ہونا یہ ایک پسندیدہ چیز ہے. اپنے عزت و ناموس کے بارے میں غیرت ہونا یہ پسندیدہ چیز ہے. جب یہ غیرت کا جنازہ نکلتا ہے تو انسان پھر بن سنور کر گھر والوں کو لے کر اپنے دوستوں کی محفلوں میں جاتا ہے. اس کی بیوی اس کے دوستوں سے باتیں کرتی ہے اور یہ دوستوں کی بیوی سے باتیں کرتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے. مومن ایسا ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے وہ اپنے گھر والوں کے عزت و ناموس کی حفاظت میں ہر ممکن کوشش کرتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ دیوس آدمی جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا. دیوس کہتے ہیں بغیرت، جس کو پتا ہو کہ میرے گھر کے اندر گناہ کا کام ہو رہا ہے اور وہ اس پہ خاموش رہے، اس کو برداشت کر لے. اور آج تو اپنی بیویوں کا تعارف اپنے دوستوں سے خود کرواتے ہیں.
تو ایسا انسان جس کو غیرت کے موقع پر بھی غصہ نہ آئے، یہ تفرید کا درجہ ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے۔ ایک ہے افراط کا درجہ۔ افراط کہتے ہیں زیادتی کو، معمولی باتوں پہ بھڑک اٹھنا۔ ایسا انسان درندے کی مانند ہے، جیسے بھوکا بھیڑیا بکری پہ حملہ کر دیا، ایسا ہی خاوند گھر میں کبھی بیٹے پہ برس پڑا، کبھی بیٹی پہ برس پڑا، کبھی بیوی پہ برس پڑا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا غصہ یہاں چلتا ہے، ذرا باہر برس کے دیکھیں نا، یہاں سے جواب ملے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے حضرت پتہ نہیں کیا بات ہے، کمزوروں پہ غصہ بہت آتا ہے۔ تو بیوی بچے چونکہ کمزور ہوتے ہیں ان پہ غصہ نکالتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں، ایسی کہ الامان والفی، مثلا تو نے اپنے والدین کو ملنے نہیں جانا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ رشتے ناتے جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یہ غصے میں آ کے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ چنانچہ ایسی بھی خواتین ملی جنہوں نے خط کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا اور بتایا، 9 سال گزر گئے، خامن نے آج تک اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے جانے نہیں دیا۔ فیصلہ سنا دوں گا اگر گئی یا نام لیا جانے کا۔ حتیٰ کہ فون پہ پابندی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ غصے میں افراط ہے، زیادتی ہے۔ معمولی باتوں پہ اپنی چودراہٹ ظاہر کرنا، اس گھر کے اندر میرا حکم چلے گا، اس کا تعلق تکبر کے ساتھ ہے اور یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ تو کمی بھی ناپسندیدہ اور بیشی بھی ناپسندیدہ، ان کے درمیان ایک درجہ اعتدال کا ہے کہ انسان معمولی باتوں کو نظر انداز کر دے اور شرعی مواقع جن پہ غصہ آنا چاہیے ان پہ غصہ کرے۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غصہ آتا تھا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی الاسلام نے فرمایا اغضب کما یغضب البشر، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے دوسرے انسانوں کو غصہ آتا ہے، مگر وہ غصہ حدود شریعت کے اندر تھا، اور یہ چیز بہت اعلیٰ ہے، ایک صفت ہے، یہ آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کافر اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑائے اور مومن اس سے دوستی لگائے، تو پھر یہ اللہ کا دوست بنا یا کافر کا دوست بنا؟ ایسے موقع پہ غصہ آنا چاہیے۔ شیطان اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اب اس کو شیطان پہ غصہ آنا چاہیے کہ میں ایسے کام کروں کہ شیطان مردود کو ذلیل کروں، اپنے مالک کو راضی کروں، اور اگر یہ شیطان سے دوستی لگائے تو اعتدال کا غصہ صراط مستقیم ہے۔ دین کے معاملے میں غصہ کرنا، اس کا حکم اللہ تعالی نے دیا، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے محبوب، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔ یہ اللہ کے دشمن، اب اگر یہ دین کا نقصان پہنچاتے ہیں تو ایسے معاملے میں ان کے سامنے ڈٹ جائیے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی صفات میں سے ایک صفت جو قرآن مجید نے بتائی، وہ صفت یہ تھی اشداء علی الکفار۔ ویسے تو دین کی دعوت ان کو دینی چاہیے کہ وہ دین میں داخل ہوں،
اور ہر ممکن نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، لیکن جو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہ مانتے ہوں اور جو دین ہی کے دشمن بن کر دین پر حملہ آور ہوں، پھر مومن ان کے سامنے چٹان بنتا ہے۔ مومن کا غصے سے خالی ہونا ممکن نہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے جی مجھے تو غصہ آتا ہی نہیں۔ ہر وقت تو غصہ نہیں آتا، غصہ ہمیشہ غصے کے موقع پہ آتا ہے۔ مثلا ابھی تو بیٹھے ہیں آپ، غصے کا موقع ہی نہیں، تو غصہ کیوں آئے گا؟ غصہ آئے گا غصے کے موقع پر، پھر دیکھیں گے آتا ہے یہ نہیں آتا۔ ہاں، غصے کو پی جانا یہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا شیوا ہوتا ہے۔ تو مومن کو ناپسندیدہ بات پہ غصہ ضرور آتا ہے، لیکن وہ اس غصے کو پی جاتا ہے، غصے کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، رد عمل نہیں ظاہر کرتا، اس کا اپنے غصے کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، غصہ اس کو لے کے نہیں چلتا، وہ اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جو دوسرے کو پچھاڑ دے۔ فرمایا نہیں، اے اللہ کے محبوب آپ بتلا دیجئے۔ فرمایا کہ جو غصے میں اپنے آپ پہ قابو پا لے وہ انسان اصل میں حقیقی پہلوان ہے۔ تو مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ کہ وہ اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے، اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ غصے میں آپے سے باہر ہو جانا، غصے میں کنٹرول سے باہر ہو جانا، یہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ توجہ فرمائیے، غصے میں کنٹرول سے باہر ہو جانا یہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ تندرست آدمی کی نسبت بیمار کو غصہ زیادہ آتا ہے، طبیعت چڑچڑی ہو جاتی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ غصے ہوتا ہے۔ تو تندرست کی نسبت بیمار کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ اسی طرح جوان کی نسبت بوڑھے کو غصہ زیادہ آتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ غصہ۔ ایک بڑے میاں ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر صاحب بینائی کم ہو گئی ہے۔ اس نے کہا بڑھاپا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے سماعت بھی کم ہو گئی۔ اس نے کہا بڑھاپا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرے دانت بھی اب نہیں رہے۔ اس نے کہا بڑھاپا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی چیز مجھے ہضم بھی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا بڑھاپا ہے۔ تو بڑے میاں کو غصہ آ گیا، کہنے لگے یہ کیا ہر بات پہ بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے۔ اس نے کہا بڑے میاں یہ بھی بڑھاپا ہے۔ تو بوڑھا آدمی تو ہوا کو گالیاں نکالتا پھر رہا ہوتا ہے، اس کا اپنے پہ قابو نہیں ہوتا، کمزور ہے، اصل میں کمزوری کی عمر آ گئی۔ تو تندرست کی نسبت بیمار کو غصہ زیادہ، جوان کی نسبت بوڑھے کو غصہ زیادہ، اور عمومی طور پر مرد کی نسبت عورت کو غصہ زیادہ۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خامن پہ نہیں نکال سکتی تو پھر بچوں کی شامت آتی ہے، غصہ نکالتی ہے وہ بھی اپنا۔ تو معلوم ہوا کہ معمولی باتوں پہ آگ بگولا ہو جانا جاہلوں، بے وقوفوں اور کمزوروں کی علامت ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے، معمولی باتوں پر آگ بگولا ہو جانا جاہلوں، بے وقوفوں اور کمزوروں کی علامت ہوتی ہے۔ جس طرح آگ راکھ کے اندر دبی ہوتی ہے، ہٹاؤ تو نکل آتی ہے چنگاری، اسی طرح غصہ انسان کے اندر دبا ہوا ہوتا ہے، ذرا اس کو موقع کا ماحول ملا تو غصہ بھڑک اٹھا۔ جو غصے کی آگ میں بھڑک کر بے قابو ہو گیا، اس نے اپنی نسبت شیطان سے جوڑ لی۔
وہ بھی آگ سے بنا ہوا. اس کو بھی بڑا غصہ آیا تھا آدم علیہ السلام پہ. کہتا تھا لأغوینہم اجمعین، سب کو اپنے ساتھ لے کے جہنم میں جاؤں گا. تو یہ غصہ بھی آگ کی مانند ہے. ایک سادھو صاحب تھے گرم طبیعت کے، جیسے نوجوان پوچھتے ہیں نا گرم کھوپڑی ہے. ایک نوجوان ان کے پاس آیا، کہتے ہیں سادھو میاں تھوڑی سی آگ دے دو. اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے. سادھو میاں تھوڑی سی آگ دے دو. اس نے کہا نہیں میرے پاس نہیں ہے، بس تھوڑی سی آگ دے دو. اس نے ڈانٹ کے کہا غصے میں کہ تمہیں کہا نہیں میرے پاس نہیں ہے. سادھو میاں دھواں تو اٹھتا نظر آ رہا ہے، اور غصے میں آ گیا. خبردار تم میرا مذاق اڑاتے ہو. اس نے کہا اب تو مجھے آگ کے شعلے بھڑکتے نظر آ